جسمانی طور پہ بھی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ روح مضبوط ہوگی تو جسم خود بخود مضبوط ہوگا۔ اس کی ایک میڈیکل میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو انسان کا قلب ہے، یہ دل ہے نا، یہاں پر دل میں دائیں طرف سے جو اس کا وال ہے، اس کا دایاں اوپر کا، اس میں کرنٹ پیدا ہوتا ہے، نامعلوم کرنٹ، پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ کرنٹ آتا ہے تو دل حرکت کرتا ہے۔ اچھا، وہ اس طرف سے آتا ہے۔ صوفیہ کے بقول لطیفہ قلب یہاں ہے تو لطیفہ روح یہاں ہے۔ تو اگر ان دونوں میڈیکل کی ریسرچ کو اور صوفیہ کرام کے قول کو جوڑ کے دیکھیں ہم، تو کیونکہ روح سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ دل کے دھڑکنے سے جاری رہتی ہے نا۔ تو روح کا جسم سے جو تعلق ہے وہ دل کے ذریعے ہے نا۔ تو وہ جو کرنٹ آ رہا ہے نا، سمجھ لیں وہ روح کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اب روح طاقتور ہوگی تو اس کا کرنٹ جو ہے وہ صحیح یعنی پراپر چلے گا، دل مضبوط ہوگا۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ، خبردار انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ او کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دل جسم کو چلا رہا ہے اور دل کو روح چلا رہی ہے، اور روح کا مقام صوفیہ کے نزدیک دائیں جانب ہے۔ اچھا، وہ کرنٹ بھی دائیں جانب سے آتا ہے، یہ نہیں پتہ کہاں سے آتا ہے وہ کرنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے نا بولتے ہیں ہمارے عوام الناس میں کہ یار جو ہے نا دل کمزور ہو گیا تو دل کی بیٹری لگی ہوئی ہے، لگواتے بھی ہیں بیٹری دل کی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹری کیا کرتی ہے؟ دل بھی بیٹری سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب دل بھی ایک مشین ہے، میکینیکل ہے، الیکٹرانیکل میکینیکل مشین ہے، یہ کرنٹ سے چلتی ہے۔